یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر یہ بڑی مشہور آیات ہیں، ان آیات میں تخلیق انسان کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے انسان کے جو خمیر ہے، جو مٹیریل ہے انسان کا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، 31 اور 32، 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک کہ میں جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ اپنا نائب خلیفہ۔ قالوا تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنانے والا ہے، یعنی اے اللہ کیا تو بنانے والا ہے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ایک ایسی چیز بنانے والا ہے، من یفسد فیہا جو فساد مچائیں گے اس میں یعنی زمین میں، ویسفک الدماء اور خون خرابہ کریں گے، ونحن اور ہم یعنی فرشتے، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک اور تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونقدس اور تقدیس بیان کرتے ہیں، لکا اے اللہ تیرے لیے۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا، انی بے شک کہ میں، اعلم زیادہ جاننے والا ہوں، ما لا تعلمون اور تم لوگ وہ علم نہیں رکھتے، وہ باتیں تم لوگ نہیں جانتے، یعنی فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو نہیں جانتے میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ وعلم پھر سکھایا، آدم حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو، اسماء نام، وعلم آدم الاسماء اور آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نام سکھائے، کلہا ہر چیز کے، ثم عرضہم پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے، فقال ان سے کہا، انبئونی مجھے بیان کرو، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا وہ کہنے لگے یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا صرف اس چیز کا علم ہے
جو تو ہمیں سکھلا دے، جو تو ہمیں بتا دے۔ انکا بے شک کہ تو، یعنی اے اللہ بے شک کہ تو انت العلیم، تو ہی علم والا ہے، الحکیم اور تو ہی حکمت والا بھی ہے۔ یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر یہ بڑی مشہور آیات ہیں، ان آیات میں تخلیق انسان کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے انسان کے جو خمیر ہے، جو مٹیریل ہے انسان کا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ، یہ جب انسان زمین میں جائے گا، پیدا ہوگا، تو زمین میں جا کر وہاں پر فساد، لڑائی، خون ریزی، جھگڑا وغیرہ کرے گا، تو اے اللہ آپ انسان کو پیدا نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کی جائے، آپ کی تسبیح بیان کی جائے، آپ کی حمد بیان کی جائے، آپ کی تقدیس بیان کی جائے، تو اے اللہ ہم فرشتے آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، تو آپ کی عبادت تو بدرجہ اولا ادا کی جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ اپنا خلیفہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں زمین میں؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ اے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے، تمام کیفیات کے نام سکھلائے۔ ظاہری بات ہے، دنیا میں آنا ہے اور آ کر وہاں رہنا ہے، اور اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہونا چاہیے، اس چیز کا کیا نام ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھلائے۔ جیسے کہ کیفیات میں جیسے بھوک ہے، اب یہ ایک کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کا نام کیا ہو وہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھلایا۔ پیاس ہے، کیفیت ہے، نام کیا ہو اللہ پاک نے سکھلایا۔ بیماری ہے، بیماریوں کے اندر کئی طرح کی کیفیت ہے، سر درد ہے، بخار ہے، ہر بیماری کا الگ الگ نام ہے، وہ نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھائے۔ اور پھر یہاں جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ نام سکھلائے تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کا امتحان لیا، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان زمین میں جا کر فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا، یعنی ایک طرح سے فرشتوں نے اللہ رب العزت کو اپنا خلیفہ بنانے سے روکا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا امتحان لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے اور فرشتوں سے کہا کہ اب وہ نام مجھے بتاؤ۔ حالانکہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ نام سکھلائے گئے اس وقت فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن فرشتے ان کیفیات سے عاری ہیں، فرشتے بیماری سے مبرہ ہیں، فرشتے بھوک پیاس سے مبرہ ہیں، فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ ان کے لیے سونا ضروری ہے، نہ ان کے لیے قضاء حاجت کے لیے جانا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں سے فرشتے مبرہ ہیں، بری ہیں، وہ ان تمام کیفیات سے آزاد ہیں، تو ان کو ان کیفیات کی ویلیوز کا نہیں پتہ تھا، اس وجہ سے یہ ان کے مقصد کی چیز نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اور وہ نام انہوں نے یاد نہیں کیے، اور انسان کو ان تمام کیفیات سے گزرنا تھا۔ انسان کی ان تمام کیفیات جو ہیں وہ انسان کی ضروریات میں شامل تھیں، اس لیے انسان نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف توجہ کی اور ان ناموں کو یاد کیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کا امتحان لیا کہ تم کہتے تھے کہ یہ میرا خلیفہ یعنی انسان زمین میں جا کر فساد مچا دے گا اور لڑائی جھگڑے کرے گا، خون ریزی کرے گا، دیکھو میں نے اس کو سکھایا، اب یہ وہ چیزیں جانتا ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ میں نے اس کو کیا کیا سکھایا۔ تو فرشتوں نے
فرشتوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا، ان کا وہ مقصد کی چیزیں نہیں تھی، اس لیے فرشتے وہ نام بتانے سے عاری تھے، وہ نام نہیں بتا سکے۔ تو فوراً فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس لیے فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، ہاں صرف ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو ہمیں سکھا دے، جتنا تو ہمیں بتا دے۔ تو اے اللہ جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہم صرف وہی علم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس سے زیادہ اور نہیں جانتے۔ آخری بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست اور ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، وہ اکثر اس بار یہاں ان آیات میں مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیجا گیا تھا یا سیدھا زمین پر اتار دیا گیا تھا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، جنت میں ان سے غلطی ہوئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جو آدمی جنت میں جائے گا، جو انسان جنت میں جائے گا، وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا تو پھر وہاں سے کیسے نکالا گیا؟ تو اس چیز کے اوپر واضح دلیل مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور پھر وہاں سے جنت سے نکالا گیا۔ تو یہاں پر یہ ہلکا سا ایک اعتراض ہم بہت سارے احباب مسلمان اور بہت سارے قرآن پاک کا مطالعہ رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ اشکال آتا ہے کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد جب نکالا گیا تو اس حوالے سے وہ تھوڑے شکوک و شبہات میں رہتے ہیں۔ تو اس میں مسلم شریف کی روایت موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔